बेटी को जन्नती औरतों का सरदार बना दिया है और आपके बेटे हसन और हुसैन को जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है, जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया। आज उन सरदारों की चौखट पर हम आके बैठे हैं। हमेशा एक गल याद रखना, असा सुन्नियां ते हुजूर दे गुलामा, आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सहाबा किराम के भी मानने वाले हैं और अहले बैत अतार के भी मानने वाले हैं। याद रखिएगा, हाँ जी, कोई आले नबी तू सड़दा है, कोई आले नबी तू सड़दा है। असा यजीद ते लानत पाण वाले ते आले रसूल दे मुहिब अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोई आले नबी तू सड़दा है ते कोई यारां दा इनकारी है, हाँ जी, कोई चार यारां दा इनकारी है। कोई आल नबी तू सड़दा है, कोई यारां दा इनकारी है। जरा दिल दे नाल इंसाफ ते कर, ओ गई मत दुहा दी मारी है ते हे पाक अकीदा असा सुनिया दा और नूरी आल हुजूर दी सारी है। मुमताज मजारा रनिया ने पई आज तय कर दी जा रही है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो जी, अंदाज़े मोहब्बत कैसा है जी? शेखैन का हजरत इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत का अंदाज कैसा? लोग तफरका पांदे सहाबा को जुदा करते हैं, अहले बैत को जुदा करते हैं, ये जुदा नहीं है। इमाम हसन आए, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आप मौजूद हैं एक कमरे के अंदर, दरवाजे पर दस्तक हुई, खादिम गया, पूछा कौन? कहा जी अब्दुल्ला बिन उमर, उमर के बेटे हैं, उमर के बेटे आए हैं। तो आकर खादिम कहने लगा हजरत उमर से कि आपके बेटे आए हैं। तो हजरत उमर ने कहा उसे भेज दो, अंदर आने की इजाजत नहीं है। जब खादिम ने ये बात कही ना, तो इमाम हसन भी पीछे खड़े थे। इमाम हसन ने ये जुमले सुन लिए। हाँ, इमाम हसन ने जुमले सुन ले, ए गल मोहब्बत अहले बैत दी ते मोहब्बत सहाबा, ये कोई जुदा हस्तियां नहीं है। हाँ, इनका आपस में मोहब्बत और प्यार कितना है। उन्हें जदों एक गल सुनी ना, तो इमाम हसन तशरीफ लै गए। तो इमाम हसन नूं जांदा वेख्या ना, तो खादिम ने जाके हजरत उमर नूं कहा कि इमाम हसन भी आए, तो तशरीफ लै गए। फरमाया उन्होंने बुलाओ। जदों इमाम हसन नूं बुलाया गया ना, तो इमाम हसन आ गए। तो इमाम हसन आए, तो हजरत उमर ने पूछा हुजूर तुसा क्यों जा रहे हो, तुसा क्यों जा रहे हो? ये है मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत सहाबा। हुजूर तुसा क्यों जा रहे हो? तो हजरत इमाम हसन ने गल की थी। फरमाया खादिम ने आके तुहाडे पुत्र नूं कहा कि तैनूं अंदर आने की इजाजत कोई नहीं। मैंने किवें इजाजत हो सकती? जब पुत्र नूं इजाजत कोई नहीं, तो मैंने इजाजत किवें हो सकती? तो हजरत उमर का जड़ा जुमला ना कयामत तक के आने वाले खटमलों के लिए बहुत बड़ा जवाब था, जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने दिया। फरमाया आप ये बात करते हैं कि मैंने बच्चे को कहा कि आप चले जाएं? हाँ, मैंने बच्चे को कहा कि आप चले जाएं, आपको नहीं कहा। आपको क्यों कहेंगे? हजरत उमर ने अपनी पगड़ी ला दी और इमामा शरीफ उतार दिया, और उतार कर अपने बालों को पकड़ कर कहा कि ए हसन और हुसैन, उमर के सर पर जो बाल सलामत है ना, और ये जो हमारी पगड़ियां हैं, ये भी आले रसूल की बरकत से कायम है। हाँ, ये जो हमारे सर पर बाल मौजूद है ना, ये किसी और वजह से नहीं है, ये आले रसूल की बरकत से कायम है। हाँ, ये सब कुछ अगर मौजूद है तो ये आले रसूल की वजह से है। ये है आले रसूल का और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का आपस के अंदर मोहब्बत, और ये था उनका प्यार। इस अंदाज के अंदर सहाबा किराम आपस के अंदर मोहब्बत किया करते थे। आओ जी, हुजूर दी कंधे दे मौजूदन बुखारी दी रवायत है, हुजूर दे कंधे ते मौजूदन हजरत इमाम हसन, ते हुजूर चलते हुए जा रहे हैं, ते सहाबी रसूल ने वेख्या, ते वेख के क्या कितनी प्यारी सवारी है, कितनी प्यारी सवारी है। जब यह गल की ना, उस वक़्त हुजूर अलैहिस्सलाम बोले, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें सवारी तो नजर आ रही है, ये भी तो देखो सवार कितना प्यारा है। हाँ, ये भी तो देखो सवार कितना प्यारा। बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत ने इस पूरी हदीस को अपने शेर के अंदर लिखा। फरमाया वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया राकिबे दोश इज्जत पे लाखों सलाम। हाँ, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं आपकी सवारी कोई आम नहीं सवारी थी। फरमाया वो सवारी थी जो फखरुल अंबिया हैं, जो सैयदुल अंबिया हैं, जो इमामुल अंबिया हैं। और हुजूर के गुलामों, आज के इस जलसा के अंदर आप दूर नज़दीक से जितने भी अहबाब तशरीफ लेके आए, एक दर्स लेके जाइएगा कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, आप मदीना तैयबा में बैठे थे, मसनद खिलाफत थी, वो आम खिलाफत नहीं थी, वो खिलाफत थी कि इमाम हुसैन के हाथ चूमने वाले
کوئی عام نہیں بلکہ صحابہ اور صحابہ کی اولادیں بھی امام حسین کے ہاتھ چومنے والے تھے۔ پھر کس چیز نے امام حسین کو مجبور کیا؟ کون سی چیز امام حسین کو مدینہ طیبہ سے مکہ لائی؟ پھر مکہ سے آپ نے ہجرت کی اور آپ کوفے کی طرف روانہ ہوئے، وہ کون سی چیز تھی؟ وہ ایک ہی بات تھی کہ یزید کہتا تھا، اس نے اپنا پیغام بھیجا، آپ جب مدینہ میں تھے مدینہ کی حاکم کو اس نے کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، فرمایا یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن یہ ہاتھ کسی یزید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا یہ سر کٹ سکتا ہے، یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن یہ ہاتھ کسی یزید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہے حسینیت۔ آپ کو مجبور کیا گیا، آپ مدینہ طیبہ سے رخصت ہوئے۔ 27 رجب المرجب کو 27 رجب کو امام حسین آپ نے مدینہ چھوڑا۔ حاکم مدینہ کے بار بار کہنے پر کہ حاکم مدینہ بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، میرے ہاتھ پر ہاتھ دے دیں تو یہ یزید کی بیعت شمار کی جائے گی، تو امام علی مقام نے انکار کیا۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے یزید کی فسق اور فجور کا، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے۔ امام علی مقام نے ہجرت کی، آپ نانا جان کی قبر پر گئے، روتے رہے، آہوزاری کرتے رہے، داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ مکہ معظمہ پہنچے، مکہ والوں نے آپ کا بڑا شاندار استقبال کیا۔ آپ مکہ شریف پہنچے تو لوگ دور دور تک خبریں پہنچ گئی، لوگ دور دراز سے آ کر امام علی مقام کے ہاتھ چومنے لگے اور آپ سے فیض حاصل کرنے لگے۔ جب یزید کو یہ خبر پہنچی تو یزید نے حاکم مکہ کو بھی کہا کہ حسین کو کہو کہ اگر یہاں پہ رہنا ہے تو میری بیعت کرے۔ وہاں کوفے کے لوگ اکٹھے ہوئے، اے بڑی توجہ کرنا گل، اتھے کوفے دے لوگوں نے پتہ لگا کہ امام مکے آ گئے، وہ سارے کوفے دے شریف لوگ، رئیس لوگ، وڈے وڈے قبیلے دے سردار سارے کٹھے ہوئے، تے کٹھے ہو کے نا انہوں نے ایک جگہ تے بہ کے تے اے فیصلہ کیتا کہ امام حسین کو بلایا جائے۔ وہ علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہیں، وہ علی کے پیارے ہیں، وہ نبی آخر الزمان کے نواسے ہیں، انہیں بلایا جائے، یزید کا فسق اور فجور بڑھ چکا ہے۔ انہوں نے پھر خط لکھے متفقہ طور پر، ایک خط لکھا پھر دوسرا لکھا، خطوں کی تعداد جو تاریخ کے اندر آتی ہے وہ 150 سے تجاوز کر گئی، بعض نے 150 لکھی، بعض نے 1500 تک بھی لکھی، لیکن تاریخ طبری کے اندر 150 سے زائد تعداد ان خطوں کی تھی جو کوفیوں نے بھیجے تھے۔ تو ان خطوں کی وجہ سے ان جو خطوط انہوں نے بھیجے تھے، ان خطوط کے بعد امام علی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل آپ کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، کوفہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ ان کے خطوط کے بعد یہ حضرت مسلم بن عقیل جو تھے یہ امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے، جس نو اسی اپنی زبانی پترے رکھ دیا، چچا زاد بھائی تھے، انہیں بھیجا۔ وہ مکہ سے مدینہ گئے اور مدینہ طیبہ سے پھر وہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ وہ پھر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے جو امام علی مقام نے اپنے جانے سے پہلے جس شخصیت کو روانہ کیا وہ حضرت مسلم بن عقیل ہیں۔ انہیں بھیجا اور فرمایا کہ آپ جا کر کوفہ جا کر میرے لیے لوگوں سے بیعت لیں، جب آپ بیعت لیں گے تو میں بھی وہاں پر پہنچ جاؤں گا۔ توجہ ہے نا سارے ہیں دی؟ محبت نظر رکھو، سبحان اللہ۔ امام مسلم بن عقیل جب اتنے پہنچے نا کوفے دے اندر تے پہلے دن ہزاراں لوگوں نے آپ دے حد تے بیعت کی تھی کہ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ، خاندان نبوت کے چشم و چراغ آج موجود ہیں، اور لوگ کہنے لگے ہمارے لیے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ یہاں پہ آ گئے۔ لوگ بیعت کر دے رہے، چند دنوں دے اندر 18,000 لوگوں نے تاریخ دے اندر آندہ امام مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کی تھی۔ جدو لوگا بیعت کر لئی، امام مسلم بن عقیل نے خط لکھیا امام حسین نو کہ حضور یہاں پہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، آپ تشریف لے آئیں، لوگ بےتاب ہیں آپ کے لیے۔ تو امام حسین کو جب خط پہنچا تو آپ نے تیاری شروع کی۔ یہاں یزید کو پتہ چلا کہ کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر ہے، اور نعمان بن بشیر یہ محب اہل بیت تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے اور نرم طبیعت کے تھے۔
اس نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے یزید نے عبیداللہ ابن زیاد کو گورنر کوفہ مقرر کیا۔ وہ ایسا ظالم، فاسق، فاجر اور چالاک قسم کا انسان تھا کہ آتے ہی اس نے علاقے کے لوگوں کو انعامات دینا شروع کر دیے، اور آتے ہی اس نے امام مسلم بن عقیل کو تلاش شروع کر دی، فوجی دستے بھیج دیے۔ تو امام مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تھے، آپ مختار سقفی کے گھر میں رکے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ حالات جب ناساز ہوئے تو اس کے بعد ہانی بن عروہ، جنہوں نے محبت رسول کے اندر اور اہل بیت کی محبت کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس ہانی بن عروہ کے گھر آپ نے پناہ لی، اس کے گھر پناہ لی۔ لوگ ڈھونڈتے رہے، ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا، اور عبیداللہ ابن زیاد ہانی بن عروہ سے کہنے لگا کہ آپ کے گھر میں وہ موجود ہیں۔ تو آپ نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ تو اس جاسوس کو سامنے لایا گیا جس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے۔ تو اس وقت ہانی بن عروہ کو بھی پتہ لگ گیا، تو آپ سے وہ کہنے لگا عبیداللہ ابن زیاد کہ دیکھو تمہارا اور میرا بڑا تعلق ہے، ایسا کرو تم مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو، تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو ہانی بن عروہ نے جو جواب دیا نا، فرمایا اگر میں تمہیں نہ بتاؤں، ہانی بن عروہ نے کہا کہ اگر میں تمہیں مسلم بن عقیل کا نہ بتاؤں تو کیا کرے گا؟ اور کہنے لگا جناب میں توڑے ٹوٹے کر دینے۔ ہانی بن عروہ نے جواب دیا کہ آل رسول کے لیے تو ایک جان ہے نا، حضور کی آل کے لیے اور اس خاندان نبوت کے لیے اگر لاکھوں جانیں بھی ہوں تو میں وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب کافی دن گزرے نا، ہانی بن عروہ نے قید کر لیا گیا زخمی حالت دے اندر۔ ہانی بن عروہ قید ہو گئے، عبیداللہ ابن زیاد نے قید کر دیتا ایک کمرے دے اندر۔ اس حالت دے اندر خون نبوت اور اس خاندان بنو ہاشم کا چشم و چراغ مسلم بن عقیل سے صبر نہ ہوا کہ میری وجہ تو ہانی بن عروہ مصیبت دے اندر۔ آپ باہر تشریف لائے، لوگوں کو ساتھ لیا اور ہزاروں کی تعداد کے اندر ایک بہت بڑا قافلہ تیار کیا، اور قصر امارات جہاں پہ عبیداللہ ابن زیاد بیٹھا کرتا تھا اس جگہ کا آ کر گھراؤ کر لیا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے فوجی دستے سامنے لگا دیے اور بڑے بڑے علاقے کے رئیسوں کو پہلی منزل پر کھڑا کیا، جو ایک بندے کو کہتے رہے اور تو ساڑھے مقابلے چاہیا، تو مسلم بن عقیل دے نال ساڑھے مقابلے چاہیا، خبردار اگر تو ادھر رکا رہا تو تمہیں پتہ نہیں ہے حکومت یزید کی ہے، یہ تو اکیلا بندہ ہے، تم اس کے پیچھے لگ گئے۔ جب لوگوں نے ڈرایا دھمکایا تو ہزاروں لوگ امام مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر چلے گئے، ہزاروں لوگ، صرف آپ کے ساتھ 500 بندہ رہ گیا، 500 بندہ۔ امام مسلم بن عقیل نماز مغرب